ذرا مسکرا کر بولیے سبحان اللہ۔ میرے بڑے بھائی محترم جناب قاری عظمت اللہ صاحب قبلہ کی پاکیزہ نظامت انشاءاللہ آج 2020 ہونے والا ہے، ٹھیک ہے 2020 کچھ دیر میری نظامت ہوگی، کچھ دیر انشاءاللہ عظمت اللہ بھائی جو کہ ہمیں عبداللہ ادھر عظمت اللہ، کوئی دقت نہیں۔ آپ اگر کہے مسکرا رہے ہیں، قسم خدا کی میں اکثر کہتا ہوں کہ مسکرانا کسی کے باپ کی سنت نہیں ہے، مسکرانا تو میرے رسول پاک کی سنت ہے۔ آج انشاءاللہ اس سبق کو یاد رکھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خطیب اہل سنت خطیب سدا بہار حضرت مولانا وسیم اشرف مجیدی صاحب قبلہ، جن کے نام میں وسیم بھی ہے، اشرف بھی ہے، مجید بھی ہے، سبحان اللہ، ان کی آمد ہے۔ امام صاحب پورا تشریف رکھتے ہیں، انشاءاللہ ہر نام کو اس مائک کے حوالے سے آپ تک پہنچانے کی میں کوششیں کروں گا۔ آج آپ دیکھیں گے خانوادہ سرکار چاندپور فتح شریف پورا خانوادہ اتر آیا ہے، پورا فیضان لے کر خانوادہ سرکار چاندپور فتح شریف یہاں الحمدللہ موجود ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ پیر طریقت رہبر راہ شریعت کوکب چرخ ہدایت حضور سیدی و سندی آقائی مولائی حضور علامہ الحاج شاہ قسیم الحق صاحب قبلہ عمری مدنی صاحب سجادہ خانقاہ دیغیہ یوسفیہ چاندپور فتح شریف، ان کے قدم کی بہاریں بس چند لمحوں کے بعد منبر نور پہ آنے والی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ شہزادہ حضور سرکار چاندپور فتح شریف پیر طریقت صوفی ملت حضرت صوفی الحاج شاہ محمد معین الدین صاحب قبلہ کی آمد ہے۔ ساتھ ہی ساتھ حبیب سرکار چاندپور فتح شریف حضرت علامہ فہیم الحق صاحب قبلہ، حضرت مولانا انصار صاحب قبلہ، یہ تمام تر علماء ہیں۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ ضلع ویشالی کے حوالے سے پورے بھارت میں اپنے نام کا سکہ چلانے والا ایک شاعر ہے، جنہیں ہم نہیں، آپ نہیں، پورا ملک محبتوں کے ساتھ شاعر اسلام شہنشاہ نغمات محترم جناب روشن ویشالوی کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کی بھی آمد ہو چکی ہے، ان کا لہجہ، ان کی شاعری، ان کا کلام آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کے دل کے نہا خانوں میں ان کا کلام بے بس ہوتا نظر آئے گا۔ حضرات محترم ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ کلیم الدین چترویدی صاحب قبلہ بھی آ چکے ہیں۔ 3-4 خطاب ہونا ہے، 3-4 شعرا کی آمد ہے جن سے آپ کلام سنیں گے۔ میں شروع ہونا چاہتا ہوں کلام اعلی حضرت تضمین کے ساتھ، یہ کہتے ہوئے کہ زمین سے فلک لامکاں جانے والے آپ لوگ ہیں، جلسہ میں آنے والے، نیکیاں کروانے والے، اگر کوئی تکلیف نہ ہو تو اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر ایک بار محبت کے ساتھ بول دیں یا رسول اللہ، بس یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ زمین سے فلک لامکاں جانے والے، نمازوں کا تحفہ یہاں لانے والے، خدا کا پتہ ہم کو بتلانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ ماشاءاللہ سامعین خوبصورت ہے، اتنا اچھا بول رہے ہیں، میرا دل تو کر رہا ہے کہ آپ ہی کی جماعت میں ہم بھی شامل ہو جائیں کے لیے، لیکن تو میں چاہتا ہوں کہ ایک قدم آپ لوگ آگے بڑھائیے، تھوڑی سی دوری لگ رہی ہے، تھوڑا کنیکشن مضبوط ہو جائے، بس راستہ بھی ضروری ہے، اتنا ہی بس اتنا، اس سے زیادہ نہیں، اس لیے کرسی بڑی مشکل سے ملتی ہے، نہیں بڑی مشکل سے، میں آپ کو کرسی کبھی نہیں کہتا کہ آپ اپنی کرسی چھوڑ کر دوسری کرسی پر بیٹھ جائیے، اس لیے کرسی بڑی مشکل سے ملتی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم تو سرکار سرکاہی کے دیوانے ہیں، سرکار سرکاہی کے فیضان سے مالا مال ہونے والے ہیں، الحمدللہ ہم تو اس کرسی والے نہیں ہیں، ہم تو آیت الکرسی والے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی سماعت بڑی پیاری ہے، لیکن بس ہم کو ڈر یہ لگ رہا ہے کہ رات میں آدھی رات چھوڑ میں بیچ راستے میں چھوڑ کر بھاگ تو نہیں جائیے گا۔ ہاں وعدہ کر لیجئے، کیجئے نا وعدہ، جب تک ہم رہیں گے تب تک آپ رہیں گے انشاءاللہ، بولیے انشاءاللہ۔ ضرورت ہو تو 5 منٹ لے کر جاتے رہیے، اب بھی آئیے گا، ہم لوگ اسکول میں اسے ہی کرتے، 5 منٹ جائیے پھر آئیے، کام چلتا رہے گا۔ حضرات محترم اب آئیے نعت کا ایک مسئلہ پڑھتا ہوں، ذرا مسکرا کے بولیے سبحان اللہ، اور محبت سے بولے سبحان اللہ۔ چراغ عشق و محبت جلانے آئے ہیں، کون آئے جانتے؟ میرے آقا اسی مہینے میں آئے ہیں، چراغ عشق و محبت جلانے آئے ہیں، وہ ظلمتوں کی فصیلیں گرانے آئے ہیں، چراغ عشق و محبت جلانے آئے ہیں، وہ
ظلمتوں کی فصیلیں گرانے آئے ہیں، زمانہ جان تھا وہ ظلمتوں کی فصیلیں گرانے آئے ہیں، وہ ظلمتوں کی فصیلیں، وہ ظلمت کی فصیلیں گرانے آئے ہیں، زمانہ جان کا تھا جس کو آج یثرب سے حضور اس کو مدینہ بنانے آئے ہیں، حضور اس کو مدینہ، حضور اس کو مدینہ بنانے آئے ہیں۔ لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ خدا سے ہم کو ملانے حضور آئے ہیں۔ اگر تکلیف نہ ہو حضور آئے ہیں، جناب پڑھ دیجیے، انشاءاللہ آپ کو نعت پڑھنے کا سبق ملے گا کہ خدا سے ہم کو ملانے، واپس سے ہاتھ اٹھا کر بولیے حضور آئے ہیں اس طرح کہ خدا سے ہم کو ملانے حضور آئے ہیں، ہر ایک غم کو مٹانے حضور آئے ہیں، ہر ایک غم کو مٹانے حضور آئے ہیں، اور یتیم بے کس و نادار جو ہے دنیا میں نصیب سب کا جگانے حضور آئے ہیں، سبحان اللہ، یتیم بے کس و نادار جو ہے دنیا میں نصیب سب کا جگانے حضور آئے ہیں، نہ زندہ دفن کرو بیٹیوں کو اے لوگو کہ بیٹیوں کو بچانے حضور آئے ہیں، نہ زندہ دفن کرو بیٹیوں کو اے لوگو کہ بیٹیوں کو بچانے، کہ بیٹیوں کو بچانے حضور آئے ہیں۔ اور یہ بات سچ ہے، امامی کہو زمانے سے گرے ہوئے کو اٹھانے حضور آئے ہیں۔ حضرت قاری ابوالفیض صاحب قبلہ تو میں دیکھ لیا ہوں، آپ جلدی سے اسٹیج پر تشریف لائیں۔ یہ عدلپور کے امام صاحب قبلہ ہے جن سے بھی نیا میرا تعلق جڑا ہے، ابھی میں پروگرام میں گیا تھا، ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ آپ تشریف لائیں، آپ تو میں امام ہی، آپ امام، کوئی دقت ہے بھائی؟ ہاں اب آئیے۔ حضرات محترم، آج کے یہ جلسہ، آج کی یہ کانفرنس، میں امید کرتا ہوں کہ کئی سالوں تک اس جلسے کو یاد رکھا جائے گا، اس لیے کہ استاد الشورا محترم جناب دلکش راجوی صاحب قبلہ کی آمد ہوئی ہے، علامہ ذکر اللہ مکی صاحب قبلہ کی آمد ہوئی ہے، علامہ قسیم الحق صاحب قبلہ صاحب سجادہ خانقاہ دیہیہ یوسفیہ چاندر تشریف کی آمد ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ان مقدس علماء کرام کے چہرے کی زیارت کریں گے اور ہم اور آپ اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کریں گے۔ آئیے محبتوں کے ساتھ اس خطیب سے ملاقات کرتے ہیں جن کا لہجہ، جن کی گفتگو ہر کوئی سننے کے لیے بیتاب رہا کرتا ہے، بڑی سلجھی ہوئی گفتگو ہوا کرتی ہے۔ خطیب ذیشان حضرت مولانا وسیم اشرف صاحب قبلہ مجیدی کی آمد ہو رہی ہے۔ آئیے محبتوں کے ساتھ ان کا ویلکم کرتے ہیں، ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ میرا بس ایک ہی سبق رہتا ہے، جن کے پاس ایک ہاتھ ہو ایک ہاتھ اٹھا کر استقبال کریں، جن کے پاس دونوں ہاتھ ہو وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر استقبال کریں، جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے ان سے میری کوئی شکایت نہیں ہے۔ اس لیے محبت کے ساتھ یہ فیصلہ آپ پر چھوڑا ہے ہم نے، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، یا اللہ سب کو جلدی سے دنیا سے اٹھا لے۔ کیا مطلب بھائی؟ ہاں اچھی دعا، مطلب کیا ہے؟ اٹھانے کا مطلب سب کو اللہ ترقی دے، ترقی دنیا ترقی دے، یعنی ترقی ہر کوئی کرتا تو اٹھتا ہے کہ نیچے سے اوپر اٹھتا ہے۔ ہم نے آپ کی ترقی کے لیے دعا کیا ہے۔ الحمدللہ بزرگ تھے جو روٹی بیچا کرتے تھے، ہم نے سنا بزرگوں سے کہ وہ جو باسی روٹی ہوتی تھی اس کی قیمت زیادہ ہوتی تھی، جو تازی روٹی ہوتی تھی اس کی قیمت کم ہوتی تھی۔ کسی پوچھنے والوں نے پوچھا آپ یہ بتائیے تازی روٹی کی قیمت زیادہ ہونی چاہیے، آپ باسی کی کم، آپ الٹا کیوں کرتے ہیں؟ اس بزرگ نے جواب دیا تھا، دیکھو دیکھو، سنو 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 بابو، پوچھنے والے سنو، یہ جو باسی روٹی ہے نا، باسی روٹی یہ نبی کے زمانے سے ایک دن قریب ہے، تازی روٹی ایک دن دور ہے۔ یہ بزرگ والے آپ کا فیضان آ گیا ہے، صوفی صاحب صلی کے فیضان کو میں اوپر کی جیب میں رکھتا ہوں، ذرا مسکرا کر بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں تو الحمدللہ آپ بیدار رہیں، استقبال کریں، دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، نعرہ تکبیر، رسالت، عرس محبوب الاولیاء، فیضان سرکار سرکاہی، فیضان سرکار سرکاہی، فیضان سرکار چاند
شریف، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. بس یہ کہتا ہوا کہ خدا وہ جذبہ عشق رسول دے سب کو، نبی سے جیسی محبت بلال کرتے ہیں.